بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، جو پریشان ہیں مصیبت زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو کاروباری مسائل میں ہیں، رشتوں کے مسائل میں ہیں یا لڑائی جھگڑے خاندانوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ ان کی ان لڑائی جھگڑوں کو ختم فرمائے، اور جو ان کے مسئلے مسائل ہیں اللہ ان کو حل فرمائے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان کی مدد فرمائے اور ان کا حامی و ناصر ہو۔ آج ایک دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو آپ کو بیڈ نیوز دینی تھی اور اس پہ بات بھی کرنی تھی کہ ہمیں دوسروں کے لیے، پھر میری وہی بات آ جاتی ہے، اچھا سوچنا چاہیے۔ بیڈ نیوز میں آگے آپ کو جا کے بتاتا ہوں، 2 بیڈ نیوز ہیں، ایک نہیں ہے۔ تو آج ذرا کچھ مصروفیت، کل زیادہ مصروفیت تھی، اس وجہ سے آپ کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکی۔ آج تھوڑا سا ٹائم ملا تو سوچا آپ سے بات کر لوں اور آپ کے ساتھ بات شیئر کر دوں۔ کہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ بات کو شیئر کرنا چاہیے اور بتا دینا چاہیے، اور یا تو ان سے کوئی چیز سیکھنے کو مل جاتی ہے یا دل کو تسلی ہی مل جاتی ہے۔ تو آپ کو بات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اپنی بھی اصلاح ہو جائے اور دوسروں کو اطلاع ہو جائے۔ اصل مقصد ہے اپنی اصلاح کرنا، دوسروں کو اطلاع کرنا۔ تو میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں اور دوسرے بھائیوں کو اطلاع ہو جائے تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یکم والے دن ایک شخص 5000 کا جعلی نوٹ دے گیا، اور وہ بعد میں پتہ چلا جس بھائی کو دیا اس نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ مجھے جعلی نوٹ دے رہے ہیں۔ بڑی شرمندگی ہوئی۔ آپ کو انشاءاللہ وہ دکھاؤں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، وہ میں لانا بھول گیا۔ تو میں نے اس نوٹ کو بڑے چیک کیا، بڑی مہارت کے ساتھ اس کو بنایا گیا، اور اس کے اندر قائد اعظم کی تصویر باہر بھی ہے، اندر بھی ہے، تار اندر بھی ڈلی ہوئی ہے، رنگت کے اندر معمولی سا فرق ہے اور بالکل نہیں پکڑائی دیتا۔ لیکن جہاں پہ اس نے غلطی کی ہے نا، کاغذ اس نے تھوڑا ہلکا لگایا ہے، وہ نوٹ والا اصل کاغذ نہیں لگایا، وہاں سے زیادہ مار کھا رہا ہے۔ عام کو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ جو نوٹ لیتے رہتے ہیں، جن کو پتہ ہے نوٹوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ نوٹ کیسا ہے، تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ نوٹ تو جعلی نوٹ ہے، اپنے پاس رکھ لیا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا اور اپنے دل میں بات دہرا رہا تھا، نکالنے کو کوئی نہیں، پیسے آتے ہیں 50,000 لاکھ روپے آتا ہے، کیوں لوگوں کے رکھوا جاتے ہیں اپنے، تو اس کے اندر ڈال دیں، لیکن بےایمانی ہے۔ پھر میں نے کہا اس بھائی سے کہ اگر یہ ہم چلائیں، اس نے کہا میں چلانے کو نہیں چلا دوں، تو میں نے اس سے عرض کی کہ نہیں، چلانا نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ شاید یہ نوٹ اس بندے کے پاس جائے جس کے پاس صرف یہی 5000 ہو اور ایک ہی نوٹ ہو، اور وہ اس بندے کے پاس چلا جائے تو اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ یا اتنا لاچار مجبور ہو جس کو بڑی مشکل سے پیسے ملے ہوں اور وہ اس کو یہ جعلی نوٹ مل جائے اس کی محنت کی وجہ سے، تو کتنی غلط بات ہے کہ میں اس کو یہ جعلی نوٹ دے دوں، اس تک پہنچے، اس کو کتنا نقصان ہوگا، کیا سوچے گا، اس کے دل میں سے کیا بات نکلے گی۔ تو یہ سوچ کر نوٹ کو نیچے رکھ دیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جیسا ہم اپنے لیے سوچتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی ویسا ہی سوچیں کہ اگر میں نہیں نہ چاہتا کہ میرے پاس کوئی جعلی نوٹ آئے، تو ہم دوسروں کے لیے کیوں سوچ رہے ہیں کہ یہ جعلی نوٹ اس کے پاس بھی جائے۔ اور دوسری بیڈ نیوز یہ تھی کہ ہمارا پانی والا گیلن چوری ہوا، ہم نے اس کی ویڈیو نکالی، تو ایک چرسی نے اب اس کے کیا جو پہلے ہی مرا ہوا ہے، جو پہلے ہی کاغذ اٹھا کر، میں اس کی مہارت دیکھی ویڈیو میں، بڑی مہارت سے آیا ہے اور اپنا وہ بورا رکھا ہے اس کے پاس، اور اس کے اندر گیلن کو ڈالا ہے پانی والے کو، اور وہ لے گیا۔ اب ایک تایا جی ہمارے ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہنے لگے جو پہلے ہی مرے ہیں انہوں کی کہنا ہے، جڑے پہلے ہی مرے ہیں انہوں کی مارنا ہے، وہ پہلے ہی بیچارہ مرا ہوا ہے، اسے کیا مارنا۔ تو لیکن اسے تھوڑی تنبیہ کی تاکہ ایسے کام نہ کرے۔ چرسیوں اور شرابیوں
نشیوں پہ بڑا ترس آتا ہے. ترس اس وجہ سے نہیں آتا کہ یہ چرس پیتے ہیں، ترس ان کے اوپر اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. نہ ان کو کلمہ آتا ہے، نہ ان کو نماز آتی، نہ ان کو پاکی نہ پاکی کا پتہ. فٹ پاتھوں کے اوپر اور پارکوں کے اندر، سڑکوں کے نیچے بیچارے سوئے ہوئے ہیں، ٹیکے لگا رہے ہیں. اور ایون کہ اب تو اس کے اندر ہماری بہنیں بھی ہیں، کچھ ایسی عورتیں بھی لگ گئی ہیں جو اس لت پت کے اندر لگی ہوئی ہیں. تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ دکھ اور افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں. آج ایک دوست ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، کٹنگ کروائی میں نے، تو وہ بات بتا رہے تھے کہ میرا ایک دوست کلاس فیلو تھا. تو میرا کلاس فیلو دوست ہے، میرے ساتھ پڑھتا رہا، 8 سال ہم پڑھے اکٹھے. تو پھر میں اپنے کام کاج میں لگ گیا، میں نے ہنر سیکھ لیا، اور وہ کھاتے پیتے گھر کا تھا، نشے میں لگ گیا. تو جنگ سے چلتا چلتا وہ لاہور تک پہنچا. تو لاہور پہنچ کر وہ لاہور میں یہاں فٹ پاتھ پر مرا ہوا ملا، مر گیا. ان کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ اینڈ پہ ان کے اندر سے ان کا معدہ ختم ہو جاتا ہے، اندرونی ان کی جو نظام ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر ان کو کوئی ولی وارث نہیں ہوتا، کوئی ان کو ایسے ہی یا تو پھینک دیتے ہیں یا دفنا دیتے ہیں، جا کے جنازہ بھی نہیں پڑھتے. تو یہ باتیں ہیں، یہ صورتحال ہے. تو ہمیں ان پہ بھی ترس آتا ہے کہ یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، اور یہ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنی زندگی کو اچھا کر لیں، اپنی زندگی کو خراب نہ کریں. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے سوچنا چاہیے. اور اب تو ہر نوجوان اسی لت پت میں لگا ہوا ہے، اسی کے اندر لگا ہوا ہے، اور اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے. اور اپنا کام سے کام رکھنا چاہیے. کہتے ہیں اپنا کام چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں. جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو تو چھیڑنا چاہیے، ان کو تو اصلاح کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ صحیح ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. میرا بات کرنے کا مقصد اور ہے. تو ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، بہنوں میں جھگڑا ہے، دوستوں میں جھگڑا ہے، کوئی زمینوں کے جھگڑوں میں ہے، کوئی رشتوں کے جھگڑوں میں ہے، کوئی کاروباری جھگڑوں میں ہے، کوئی کسی نہ کسی سچویشن کے اندر، صورتحال کے اندر ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے. صرف پریشانی کے اور نفسہ نفسی کے دور کے اندر اگر کسی کا کوئی بھلا کر دے تو بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کو نیکی سمجھنا چاہیے، اور اس کو دعا دینی چاہیے. انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے. تو اس کے اندر انسان کو کسی دوسروں کا فائدہ سوچیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، اور کسی کا نقصان نہ کریں. جس طرح وہ کر گیا نقصان، چاہے چرسی ہے، اپنے چرس کے لیے کیا نا، اپنے نشے کے لیے اس نے گیلن اٹھایا، اور جو 5000 کا نوٹ دے گیا اس نے بھی اچھا نہیں کیا. تو میرے تو سب کے لیے دعائیں ہیں. میں تو یہی چاہتا ہوں اللہ مجھے ایسا بنا دے، جیسے میں بات کر رہا ہوں اللہ مجھے ایسا بنا دے اور میں ایسا بن جاؤں، اور اس طرح میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے کام کر سکوں، ان کے لیے نفع کر سکوں. اگر کسی کو فائدہ نہیں نہ دے سکتے، ہمیشہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، نیگیٹو نہ رکھیں. نیگیٹو سوچنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. پازیٹیو رکھیں گے اللہ آپ کو فائدہ دے گا اور آپ کا فائدہ ہوگا. آج کی انہی باتوں کے ساتھ، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ سب کو خوش و خرم رکھے، ہر ایک کی دل کی تمنا کو اللہ پورا کرے، پریشانیوں کو دور کرے. اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہوں، میرا بات کرنا اچھا لگتا ہو، تو مجھے سپورٹ کریں، مجھے حوصلہ ہمت دیں، تاکہ میں آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں اچھی کرتا رہوں، شیئر کرتا رہوں، آپ کو بتاتا رہوں، آپ سے دل کی بات شیئر کرتا رہوں. تو لازمی کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور لائک لازمی کیجیے. انہی دعاؤں کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.